بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدبر غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا تھا، تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ سے غیر شادی شدہ باندی کے متعلق جو زنا کر لے سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ زنا کر لے تو اسے کوڑے لگاؤ اور پھر اسے بیچ دو۔ آخری جملہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ کے بعد فرمایا تھا۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ سے غیر شادی شدہ باندی کے متعلق جو زنا کر لے سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ زنا کر لے تو اسے کوڑے لگاؤ اور پھر اسے بیچ دو۔ آخری جملہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ کے بعد فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی باندی زنا کرے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے، البتہ اسے لعنت و ملامت نہ کی جائے۔ پھر اگر وہ زنا کرے تو اس پر اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے، لیکن کسی قسم کی لعنت و ملامت نہ کی جائے۔ تیسری مرتبہ بھی اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو اسے بیچ ڈالے، خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا کے حسن کی تعریف کی گئی۔ ان کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ خود ابھی دلہن تھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا۔ پھر روانگی ہوئی۔ جب آپ سدلہ الوراح پہنچے تو پڑاؤ ہوا اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی۔ پھر ایک چھوٹے دسترخوان پر حجسہ تیار کر کے رکھوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ولیمے کی خبر کر دو۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا یہی ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر جب ہم مدینے کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدہ سے صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے پردہ کرایا اور اپنے اونٹ کو پاس بٹھا کر اپنا ٹخنا بچھا دیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے پر رکھ کر سوار ہو گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں، خالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اسے اپنے چراغ بھی چلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ حرام ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ ابو اسامہ نے کہا کہ ہم سے عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے جزید نے بیان کیا، انہوں نے عطا نے لکھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زنائیہ کی اجرت اور کہنے کی اجرت سے منع فرمایا تھا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک بچھوانا لگانے والے غلام کو خرید رہے ہیں۔ اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت
کتے کی قیمت باندی کی نجائز کمائی سے منع فرمایا تھا، اور گودنے والے اور گدوانے والوں، سود لینے والوں اور دینے والوں پر اللہ کی لعنت کی تھی، اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ پھلوں میں 1 سال یا 2 سال کے لیے بھی سالم کرتے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ 2 سال اور 3 سال کے لیے کرتے تھے۔ شک اسماعیل کو ہوا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کھجور میں بھی سالم کرے اسے مقررہ پیمانے یا مقررہ وزن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو اسماعیل نے خبر دی، ان سے ابن ابی نجاح نے بیان کیا کہ 20 سالم مقررہ پیمانے اور مقررہ وزن میں ہونی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجور میں 2 اور 3 سال تک کے لیے بھی سالم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جس کسی چیز کی بھی سالم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کریں۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن ابی جہجہ نے بیان کیا۔ اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بھی سلف مقررہ وزن میں مقررہ مدت تک کے لیے کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔